السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم کستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ شب زلف یا مشکل خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا عیسیٰ کی سزا، اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضری آپ کے ہمارے علماء ائمہ کرام کی محبتیں اور آپ سب کی محبتیں اللہ آپ سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یہ محفل بہت مختصر وقت کے لیے منعقد ہوئی تھی اور 2 بجے تک کا اس کا ٹائم تھا کہ 2 بجے ہم محفل مکمل کریں گے، اور 2 سے اب وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ کچھ دیر تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسی باتیں جو میرے اور آپ دونوں کے لیے بہتر ہو۔ میں آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بلکہ خود اپنی زندگی میں گناہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں۔ جتنے ہم ظاہری دور رسالت سے ہمارا دور دور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر غفلت، سستی، گناہ اور جرائم پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم میں کا کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نیک ہوں۔ ہم میں کسی کو یہ حق نہیں ہے۔ ویسے تو جو صحیح معنی میں نیک تھے انہوں نے بھی کبھی نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ چہ جائے کہ ہم لوگ جن کی پوری زندگی صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک گناہ اور گناہ، ہم گناہوں کے اندر ہی ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اور مسلم معاشرہ تو اتنا گندا ہو گیا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کو گناہوں کا طعنہ دیتے ہیں۔ کتنے حیرت کی بات ہے، نیکیاں جن سے لوگ سیکھا کرتے تھے آج اس سماج کے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ قوم مسلم اچھی قوم نہیں ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کے محلے میں مکان لینا نہیں چاہتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں پر مسلمانوں کا غلط اثر پڑے گا، اس لیے کہ جوا سے لے کر شراب تک، شراب سے لے کر بدکاری تک، بدکاری سے لے کر حرام کاری تک، یہ سارے جرائم ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ بلکہ آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی، اسی ہمارے ملک بھارت کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے اور دوسرے علاقوں میں بھی جہاں دوسرے لوگ بستے ہیں وہ اپنے علاقے میں کسی مسلمان کو گھر لینے نہیں دیتے کہ اگر یہ آ جائے گا تو ہمارا علاقے کا ماحول خراب ہوگا۔ لیکن آج سے پہلے کا ماحول کیا تھا؟ لوگ مسلمانوں کو اپنے محلے میں لا کر بساتے تھے کہ یہ مسلمان لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارے بچے سنوریں گے، ہمارے بچے سدھریں گے، ان کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ سوچو تو صحیح، صرف 50 سال پہلے تک یہ ماحول تھا اور آج ماحول کتنا بدل گیا ہے، ماحول کتنا تبدیل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر اب ہم بھی چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے بھی گناہ ختم ہو جائے یا کم سے کم ہی ہو جائے، اور ہمارے سماج سے بھی ہمارے بچے بھی گناہوں سے بچ جائیں۔ ہم
ہم بھی برائیوں سے بچیں، ہمارے بچے بھی برائیوں سے بچیں، اس لیے کہ یاد رکھیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، گناہ ہمیشہ بربادی لاتا ہے، گناہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے، گناہ کرنے سے سب سے پہلے دل بے چین ہوتا ہے، سب سے پہلے دل بے قرار ہوتا ہے۔ بولیے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں کہ آج ہر انسان کہتا ہے حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، ہر انسان کہتا ہے سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، یعنی دولت ہے، مال ہے، دکان ہے، مکان ہے، بہت کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے دل بے چین ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے دل بے قرار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا گناہ کوئی بھی کرے اللہ اس کے گناہ کی سزا اس کو دیتا ہے، اللہ رب العزت گناہ کی سزا ضرور دیتا ہے، اب اس کی اپنی مرضی پر ہے وہ کیا سزا دیتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے دماغ کے اندر بات چلتی ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو قبر میں سزا ملے گی، گناہ کریں گے تو میدان محشر میں سزا ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں اور میدان محشر میں جو سزا ملے گی وہ تو بڑی خطرناک ہے، وہ تو بڑی دردناک ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی اولاد کے دل سے اس کی فرما برداری کا جذبہ نکال دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آج ہر ماں باپ کا مسئلہ ہے، ماں باپ شکایت کرتے ہیں میری اولاد میری فرما برداری نہیں کرتی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی گناہ کرتا ہے اللہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دیتا ہے، وہ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کی نیند سے سکون چھین لیتا ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ آج لوگ نیند کی گولیاں کھا کر کے سو رہے ہیں مگر ان کو سکون کی نیند نہیں آتی، وجہ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ بھائیو یہ قبر کا جو عذاب ہے وہ تو میں اس وقت تو بیان ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہوگا جو ہوگا، جو میدان محشر کا عذاب ہے وہ جو ہوگا وہ تو ہوگا، مگر یہ دنیا کا عذاب ہے۔ کون کہتا ہے کہ گناہ کا عذاب صرف قبر میں اور حشر میں ہوگا؟ نہیں، یہ اللہ کے عذابات کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ کبھی بارش روک کر کے عذاب کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی طوفان لا کر کے عذاب کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی ظالم حکمران تم پر مسلط کر کے اللہ رب العزت عذاب تمہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیے قدرت کی ننگی تلوار دکھنے والی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت تم پر کوئی نہ کوئی مسلط کرتا ہے۔ اگر تمہیں چوٹی بھی کاٹتی ہے یہ بھی گناہ کے سزا میں کاٹتی ہے، اگر مچھر بھی کاٹتے ہیں یہ گناہ کی سزا میں کاٹتے ہیں، گھر میں کھٹمل بھی ہو جائے یہ گناہ کی سزا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک میرے رسول سچے رسول نے فرمایا اگر تمہارا چراغ بھی بجھتا ہے تو تمہارے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے، اگر تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے۔ کیا سمجھ میں بات آئی؟ اگر مسلمان گناہ چھوڑ دے اسے زندگی میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ اللہ اکبر، اگر مسلمان گناہ چھوڑ دے انشاءاللہ کبھی اس کا چراغ بھی نہیں بجھے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چراغ ہوا نہیں بجھاتی؟ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کوئی مجھے دیوانہ سمجھ لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ چراغ تو ہوا نہیں بجھاتی، ہوا تو سبب ہے، ہوا تو ذریعہ ہے، لیکن چراغ تو ہمارے گناہوں کی نحوست بجھاتی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں بہت آسانی کے ساتھ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا نام ہے، اللہ اکبر، سیدنا مخدوم علی احمد صابر کلیری کا نام سنا ہوگا، سرکار صابر پاک کا نام سنا ہوگا۔ صابر پاک نے پوری زندگی میں ایک ہی مرید کیا اور ایک ہی کو خلافت عطا فرمائی اور اس ذات کا نام ہے سید شمس الدین ترک پانی پتی۔ ان سے فرمایا بیٹا جس وقت تجھ سے کسی کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا کہ میرا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اور ان سے کیا کرامت کا ظہور ہوا؟ اللہ اکبر، سخت طوفان آیا اور طوفان میں وہ چراغ جلا کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیا پتا چلا اگر اللہ رسول کے وفادار ہو تو تمہارے چراغ کو بھی آندھی نہیں بجھا سکتی۔ اللہ رسول کے وفادار ہو کر کے دیکھو، اللہ اکبر،
سمجھو، ایمان والوں اپنے مقام کو سمجھو. تمہارا مومنوں کا جلایا ہوا چراغ بھی آندھیاں نہیں بجھا سکتی، تو مومنوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا؟ لیکن کوئی مومن بن کر تو دیکھے، کوئی مومن بن کر تو دیکھے. ایک بات اور بتا، اگر آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں گے. یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیر و مرشد شیخ جلابی کے ساتھ جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، شیخ آگے آگے چل رہے تھے، ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے. جس راستے سے ہم جا رہے تھے اسی راستے سے ہمارے مرشد بھی جا رہے تھے. تو ہم نے کیا دیکھا، جب ہم وہاں پہنچے منزل پر تو ہمارے جوتے اور کپڑے کیچڑ میں بھر گئے تھے، لیکن مرشد کے نہ جوتے بھرے نہ کپڑے بھرے. ہم نے کہا جو راستہ ہمارا وہی آپ کا بھی، آپ کے کپڑوں پر اور جوتوں پہ کیچڑ نہیں لگا. مسکرا کے کہا بیٹا گناہ کی گندگی چھوڑ دو، اللہ تمہیں اس کیچڑ کی گندگی سے بھی بچا لے گا، اللہ تمہارے لباس کی بھی. بھائیو گناہ یہ چیز ہے، گناہ کو ہم نے سمجھا کیا ہے. اب ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں. دیکھیے بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور وہ پہاڑ جیسے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے، جیسے جھوٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کوئی بھی اس وقت یہ اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی جھوٹ سے بچا نہیں ہے. سب جھوٹ بول رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کا سب سے بڑا آدمی جھوٹ بولنے میں ڈبل پیش کیا ہوا ہے. تو سب جھوٹ بول رہے ہیں. کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا کاروبار کرتے وقت جھوٹ، گھر میں جھوٹ. یہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن ایمان والا بدکاری کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ہاں، اگر شیطان اس پہ غالب آ جائے تو مومن بدکاری کر سکتا ہے. پھر گناہ کے بارے میں پوچھا کیا حضور مومن چوری کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں، اگر شیطان اس پر غالب آ جائے تو مومن چوری بھی کر سکتا ہے. یہ پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان، تو حضور علیہ السلام نے اس سوال پر ٹیک چھوڑ دیا. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے لوگوں کو، جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جب وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے بلکہ وہ ٹیک کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات کرنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے. تو ٹیک چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اٹینشن ہو جائے کہ اب کوئی بہت بڑی بات ہو. حضور علیہ السلام کی تو ہر بات بڑی ہی تھی، لیکن سوال جب کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ کے فرمایا جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے. اور آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اب تو جھوٹ کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. فون آیا، کسی کو کہا تھا کہ میں 2 بجے پہنچوں گا، اٹھایا فون، بھائی کہاں پہنچا؟ گھر میں. بولتا رستے میں. یہ جھوٹ ہے. بلکہ جلسے میں جاتے ہوئے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اسٹیج سے بار بار فون آ رہا ہے، ادھر لیٹ ہو رہے ہیں، ہاتھ چوموا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ جلسے والے ہوتے ہیں جلدی آپ کہاں ہیں؟ پتا نکل گئے حضرت، نکل کے رستے میں. تو میں ان سے کہتا ہوں یار تم لوگ جلسہ کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جلسے میں کمیٹی کا صدر ہوگا، سیکریٹری ہوگا، کوئی بھی ہوگا، کیا کر لے گا؟ بتائیں کیا کرے گا؟ کوئی دوست ہے ہمارا کیا کر لے گا؟ ارے بھائی اگر کوئی سیٹ بھی ہے وہاں نوکری کرتے ہو کیا کر لے گا؟ سیٹ زیادہ سے زیادہ نوکری سے ہٹا دے گا. کمیٹی کا صدر ناراض ہوگا، پبلک ناراض ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. سوچئے تو صحیح، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں گھر میں ہوں ابھی تک نکلا نہیں ہوں.
گالی دے گا وہ، غصے میں آئے گا وہ، کیا کرے گا؟ مگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی جھوٹا خود بنا رہے ہیں۔ ہمارے بچے جھوٹ بولنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہیں جاتے نہیں ہیں، وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ کوئی بلانے آیا، بول دو ابا سو رہے، ابا آرام کر رہے ہیں، ابھی آرام نہیں، ابھی گھر میں نہیں ہے۔ یہ حالات ہے، یہ جھوٹ ہماری زندگی میں۔ آپ یاد رکھیے، جس دن مومنین جھوٹ سے نکل جائے وہ سچے مومن ہوں گے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں مگر سچے مومن نہیں ہیں۔ مومن وہ ہے جو اپنی زبان کو جھوٹ سے روکتا ہے۔ اب یہاں پر کسی کے دل و دماغ میں وہم آ سکتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کام کیسے چلے گا؟ آج تو پوری مارکیٹ میں سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، اگر تم نے واقعی اللہ کو رب مانا ہے میرے بھائیوں، سچ بول کے کاروبار کریں گے تو اگر انسان ہم سے خریدنے نہیں آئیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو انسانی شکل میں زمین پہ بھیجے گا اور وہ تمہارے ساتھ کاروبار کریں گے۔ دیکھیے، سارے معاملات یقین پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا مگر یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ سچائی بہت بڑی چیز ہے اور سچ بولنے والوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ سچے ہیں۔ آج ہمارے چہروں پر وہ چیز نہیں ہے جو سرکار غوث اعظم دستگیر کے چہرے پر تھی، غریب نواز کے چہرے پر تھی، ہمارے بزرگوں کے چہروں پر جو چیزیں تھی سچائی کی وجہ سے۔ سرکار غوث اعظم سے کسی نے پوچھا اللہ نے اس مقام پر آپ کو کیسے پہنچایا؟ ہم تو تسبیح مصلی میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اتنے وظیفے کر لیں اور یہ گوشت چھوڑ دیں، وہ انڈا چھوڑ دیں، وہ مچھلی چھوڑ دیں، وظیفے کے اندر اثر پیدا ہوگا، ہم بہت بڑے عامل بن جائیں گے۔ گوشت انڈا مچھلی چھوڑنا اپنی جگہ ہے، جھوٹ چھوڑ کر دیکھو، جتنی تاثیر گوشت انڈا مچھلی چھوڑنے سے نہیں پیدا ہوگی اس سے زیادہ جھوٹ چھوڑنے سے پیدا ہوگی۔ ہم یہ سب چیز چھوڑ رہے ہیں، جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ تو حلال ہے، حیرت کی بات ہے، جو اللہ نے حلال کیا تھا وہ چھوڑ دیا اچھا عامل بننے کے لیے اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ چھوڑ کے دیکھو۔ ایک بات کہوں، حالانکہ یہ محفل ان لوگوں کے لیے لیکن کہہ دیتا ہوں، اگر یہ گوشت انڈا مچھلی چھوڑو گے تو موکل ملیں گے، اور اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے اللہ ملے گا۔ کجا موکل کجا اللہ ہے؟ اگر اللہ مل جائے تو کروڑوں موکل یوں ہی غلام بن جائے، کروڑوں جن و انس یوں ہی غلام بن جائے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ کر تو دیکھو نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی۔ ہمارے سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، یہ غوث پاک کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں۔ بیر شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچے۔ یہ شیر پڑھا جاتا ہے شجرے کے اندر۔ ایک مرتبہ حکومت سے ان کی کچھ انبن ہو گئی، انبن ہوئی تو ان کے پیر و مرشد تھے سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سوچا کہ یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں کہ جو پیر آخرت میں بچائے گا وہی پیر کی خانقاہ میں جا کر چھپ جاتے ہیں، وہ دنیا میں بھی بچا لے گا۔ یہ نکلے اور اپنے گھر سے جا کر مرشد کی خانقاہ میں چھپ گئے کہ حضرت لوگ وہ مجھے ڈھونڈ رہے، پولیس والے سپاہی، اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے، تو میں یہیں آ گیا ہوں، اب آپ مجھے چھپا لیجیے۔ حضرت نے کہا جاؤ کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ ایک کمرے میں بیٹھی تھی، اتنے میں سپاہی آئے اور سپاہی آ کر کے کہنے لگے حضرت کیا آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا ہے؟ مرید ہے، خلیفہ ہے، آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ کہاں ہے؟ ابھی تو خانقاہ میں آتے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یا اللہ میرے مرشد نے کیا کر دیا اس وقت کہ اگر ان کو ایسے بتانا تھا تو مجھے چھپایا تو بول دیتے کہیں اور چلے جائیں، اور اگر چھپایا تھا تو انہوں نے بتایا کیوں؟
لیکن جیسے سپاہی اندر داخل ہوئے یہ سپاہیوں کو دیکھ رہے ہیں، سپاہی ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ سپاہی انہوں نے ڈھونڈا اور چلے چل دیے، تو اتنے میں جب وہ چل دیے تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہو کر کے، کہتے اندر بیٹھا ہے، وہ تو اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا میں نے بھیجا تھا بھی نا اندر، وہ اندر گیا ہے۔ کہا یا اللہ یہ پھر نہیں مصیبت، ابھی پھر بتاتے ہیں، جا رہے تھے تو جانے کیوں نہیں دیا؟ بہرحال پھر آئے، پھر ان کو کوئی نظر نہیں آیا، ان کو ایسا لگا شاید حضرت کسی اور کیفیت میں، خدا جانے اللہ والوں کی کیا کیا کیفیت ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کسی کیفیت میں وہ چلے گئے۔ یہ آئے، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، قدم پکڑی، سرکار اگر آپ کو بتانا تھا تو مجھے کیوں چھپایا تھا، اور اگر چھپا دیتا تو پھر بتایا کیوں؟ تیور بدل گئے۔ اور ابو بکر کیا تیری وجہ سے میں جھوٹ بولتا؟ تیری وجہ سے میں جھوٹ بولتا؟ سن میرے بیٹے، اگر میں جھوٹ بول دیتا تیری خوشی کے لیے یار کو ناراض کر دیتا، اگر میں جھوٹ بولتا تو تو یہاں پکڑا جاتا، میں وہاں پکڑا جاتا۔ یہ میرے سچ کی برکت ہے کہ تو یہاں چھوٹ گیا، میں وہاں چھوٹ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کیا کہ ہم نے اسلام قبول تو کیا ہے، اللہ رسول پر یقین ہم نہیں کر پائے۔ یقین کیجئے، اللہ رسول پہ یقین پیدا کیجئے، انشاءاللہ پھر دیکھیے سچ بول کر کے۔ تو حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا اتنے بڑے ولی آپ کیسے بنے؟ فرمایا صرف دو چیزوں کی وجہ سے۔ کون سی دو چیزوں؟ دو چیزوں نے مجھے اس مقام پر لا کر پہنچایا کہ میں ولیوں کا سلطان سردار بنا۔ نمبر ایک، صدق مقال، میں نے ہمیشہ سچ بولا، زندگی میں کئی میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور وہ واضح ہے۔ دیکھو جھوٹ بولنے سے نقصان ہی ہوتا اور سچ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے نقصان ہوگا لیکن فائدہ ہی ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ وہ بیان نہیں کروں گا، صرف اشارہ دوں گا۔ غوث پاک بغداد شریف جا رہے، بچپنا ہے، ماں نے صدری کے اندر 40 دینار سلے، اچانک ڈاکو آتے، قافلے پہ حملہ کرتے، سب کو لوٹتے ہیں، ان کے پاس آتے کہتے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کیا کہا؟ 40 دینار۔ سچ بولا کہ نہیں بولا؟ سچ بولا؟ ہاں سچ بولا۔ اور ان کو یوں لگا کہ یہ بچہ اگر پیسے ہوتے تو یہ بتاتا کیوں، مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ جو آیا پوچھا کیا ہے؟ 40 دینار۔ جو آیا پوچھا کیا ہے؟ 40 دینار۔ چھپایا نہیں، بتایا، سچ بولا۔ بولو سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے کہ فائدہ؟ ہم کو تو لگتا ہے نقصان ہو رہا ہے، لیکن غوث پاک نقصان ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ 40 دینار جاتے تو جائے، یار کی رضا نہ جائے۔ دیکھ لیں غوث پاک کی 11ویں کھا کھا کر وزن تو بڑھا لیا۔ غوث پاک کے اس فرمان پر کب یقین لاؤ گے؟ اور یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مرتبہ میں نے بچپن سے آج تک سنا ہے، ابھی بھی سن رہا ہوں۔ جب بھی 11ویں شریف آتی تو اس سے لیا کیا ہے، سیکھا کیا ہے؟ اور سارے ڈاکو آ کر پوچھتے رہے لیکن کسی نے چھینا نہیں۔ آخری میں ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہہ دیا 40 دینار۔ اس نے کہا ہے؟ کہا میری صدری میں ہے۔ کھولا تو نکلے، کہا تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہنا۔ ماں نے کہا جھوٹ نہیں بول۔ اور اس کے بعد یہی واقعہ پھر میں نے کہا تھا واقعہ نہیں بتاؤں گا، لیکن اب بتاؤں گا بھی نہیں، مجھے اور دوسری طرف چلنا ہے۔ لیکن یہی سچ ان ڈاکوؤں کے توبہ کا سبب بنا اور وہ سارے ڈاکو مقام ولایت پر پہنچ گئے۔ سچ بولنے سے، بچپنے میں سچ بولنے سے خود ہی ولی نہیں بنے، ان کی وجہ سے، ان کے سچ کی برکت سے ڈاکو ولی بنے۔ جب غوث پاک سچ بولے تو ڈاکو ولی بن جائے، اگر قادری مرید سچ بولنا شروع کرے تو اس کو مقام ولایت کیوں نہیں مل سکتا؟ صدق مقال فرماتے میں ہمیشہ سچ بولتا رہا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور نمبر 2، رزق حلال، حلال کھاتا رہا، سچ بولتا رہا، اللہ نے اس مقام پر۔ اور یہ دونوں چیز ہم قادریوں کے پاس نہیں ہے اس وقت، نہ سچ ہے نہ حلال ہے۔ دیکھ لیں 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے مسلمان جھوٹی قسم کھاتا ہے، ملاوٹ مسلمان کرے گا، اس کا لے کر کے ہڑپ کر جائے، قرضہ لے کر ادا نہ کرے، یہ سب چل رہا ہے۔ تو
میں بات عرض کر رہا تھا اب طرف کہیں تو اینڈ کرنا پڑے گا میں اپنے عنوان کی طرف. تو یہ جھوٹ اس میں بھی ہم مبتلا ہیں. اس کے بعد اچھا ایک بات بتا دوں, جھوٹ بولنا کہیں کہیں اجازت دے دی جاتی ہے مجبوری کے تحت. کہیں جھوٹ بول سکتے ہیں, جہاں بول سکتے ہیں وہاں نہیں بولتے, جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے. جھوٹ کہاں بول سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو بیوی کو منانے کے لیے شوہر جھوٹ بول سکتا ہے, اور شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے. ایسے اگر دو مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو جائے تو ان کو ملانے کے لیے, جیسے دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, اب آگے بولے ارے تو کیوں ان سے لڑتا ہے, یار میں جاتا ہوں تو تیری کتنی تعریف کرتا ہے. تو یہ تو بظاہر جھوٹ ہی ہے نا, بظاہر تو جھوٹ, لیکن جو ہے وہ ملانے کے لیے. ہم ملانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے, ہم لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. ہاں آج ہم لڑانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. بھائیوں اللہ سے ڈرو, مرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جب اللہ سزا دیتا ہے آدمی سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. مت لڑاؤ, آپس میں نہ لڑو نہ لڑاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, صد الفاظل فخر الماسر. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزانہ عرفان کے اندر لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے وہ شیطان کی اولاد سے, اس کو شیطان کی اولاد فرمایا, وہ شیطان کا بیٹا ہے, وہ شیطان کی ذریت ہے. آج ہم لڑائے ملا نہیں رہے, اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ملانے کا کام کیا. برادری کے نام پہ لڑتے ہیں, سلسلوں کے نام پہ لڑتے ہیں, تحریکوں کے نام پہ لڑتے ہیں, مدرسوں کے نام پہ لڑتے ہیں, مسجدوں کے تیرے محلے کی مسجد میرے محلے کی مسجد. بتاؤ جب عقیدہ ایک ہے, سلسلے ایک ہے, نظریات ایک ہے, یا رسول اللہ یا غوث کہنے والے ہو, لڑتے کیوں؟ پڑوسیوں سے لڑتے ہو, پڑوسیوں سے جھگڑتے ہو. ہم وہ لوگ نہیں. بابا فرید سرکار کہا کرتے تھے ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو, ہمارے پاس سوئی دھاگا لایا کرو, کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. ہم لوگ ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں, دو کو ایک کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ہم عقیدہ لوگ, خوش عقیدہ لوگ, عاشقان رسول آپس میں مل کے رہیں, متحد رہیں. تو جھوٹ بولتے ہیں. تو بیوی کو منانے کے لیے خلاف واقعہ بات, جھوٹ سے مراد خلاف واقعہ بات بول سکتے ہیں. اسی طرح دو لڑنے والوں میں خلاف واقعہ بات بول سکتے ہیں. اسی طرح جنگ کا موقع ہوا تو جنگ کے موقع پہ بھی خلاف واقعہ بات بول سکتے ہیں. اس طرح سے یہ چھوٹ دی گئی, اس کے علاوہ کہیں اور چھوٹ نہیں ہے. غیبت فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے, الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی بڑی چیز, زنا سے بڑھ کر ہے. غیبت میں ہم سب مبتلا ہیں. کسی کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا, اگر وہ صالح مومن غیر فاسق ہو, اس کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کرتے تو اس کو برا لگتا, یہ غیبت ہے. بہت شانہ بنتا ہے, اس کے کپڑے تو بڑے میلے رہتے ہیں, اس کی تو آنکھ چھوٹی ہے, اس کی تو ناک ایسی ہے, کلوٹا ہے, کنجی آنکھی والا ہے, بہت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا, تھوڑا سا علم آ گیا تو اتراتا پھرتا ہے. یہ سب جملے غیبت کے ہیں. حدیث پاک میں کہ غیبت کا ایک جملہ اگر 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی وجہ سے 7 سمندر کا پانی خراب ہو جائے. یہ غیبت ہے. غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا, اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے گناہ اپنے نام اعمال میں لیتا ہے. امام حسن بصری کہا کرتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں ادھر چلی جائیں, ان کے گناہ ادھر آ جائیں, مگر چونکہ اللہ نے غیبت کو حرام کیا ہے اس لیے ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کر سکتے. قرآن پاک کا فرمان ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. قیامت کے دن ان کے سامنے ان کے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا, یہ کھاؤ لو کھاؤ. تو وہ کہیں گے یہ مردہ بھائی کا گوشت ہے, کہاں دنیا میں غیبت نہیں کرتے تھے, آج مردہ بھائی کا گوشت کھا سکو گے, اپنے بھائی کا گوشت کھا پاؤ, غیبت کرتے ہیں. نکلو
میں یہی تو رونا ہے. ہم بن گئے مسلمان لیکن یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا اتنا آسان ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. سب بننا آسان ہے، مسلمان بننا آسان نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں پہلے انسان ہی بن جاؤ. انسان کے اوپر کی ڈگری ہے مسلمان ہونا. ابھی ہم انسان بھی نہیں بنے. لوگ کہتے ہیں حضور کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، وہ صحیح نہیں کہتے. حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب سال بھی نہیں تھا، دن بھی نہیں تھے. ان کا بھی وجود نہیں تھا اور کسی کا وجود نہیں تھا. بلکہ ہمارے ابا حضرت آدم کا وجود بھی نہیں تھا، ہماری اماں حضرت حوا کا وجود بھی نہیں تھا. کوئی نہیں تھا، تب بھی وہ نبی تھے. ان کی نبوت، میرے امام کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر تھے. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل. اس پھول کی یاد میں یہ صدا گل بشر ہے. وہ سب سے پہلے ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں ہے مخلوق میں. اللہ کے وہ رسول ہیں، نبی ہیں. تو پھر حضور علیہ السلام نے 40 سال تک خاموشی کیوں اختیار کی اور 40 سال کے بعد کلمہ پڑھایا اور 23 سال تک لوگوں کو مسلمان بنایا. تو حضرت عیسیٰ تو پیدائشی طور پر محنت کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پیدائشی طور پر محنت کیوں نہیں کی؟ کس نے کہا محنت نہیں کی؟ اسے سیرت پتہ ہی نہیں ہے بدبخت کو. محنت کی. حضور کی زندگی کے 2 دور ہیں، پیدائش سے 40 سال تک اور 40 سال سے 63 سال تک. تو حضور علیہ السلام نے 40 سال پھر کیا محنت کی؟ تو حضور نے 40 سال تک انسان بنایا، 40 سال تک انسان بنایا اور 23 سال میں مسلمان بنایا. وہ جو 40 سال کا جو خالی پیریڈ جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ خالی نہیں ہے. لوگوں کو انسان بنا رہے تھے. کیسے انسان بنا رہے تھے؟ توجہ کریں، کیسے انسان بنا رہے تھے؟ جب حلیمہ کی گود میں دودھ پی رہے تھے پہلے ہی دن، تو دائیں طرف کا پیا اور جب بائیں طرف کا پیش کیا تو منہ پھیر لیا. حلیمہ کے بیٹے کے لیے چھوڑ کے بتایا انسان یہ ہوتے ہیں، انسان یہ ہوتے ہیں، انسان اس طرح ہوتے ہیں. پوری تفصیل ہے. پھر تو 40 سال میں کیوں؟ آپ کسی بھی ڈگری کو دیکھ لو، ایس ایس سی کے بعد ساری ڈگریاں ملتی ہے نا. تو جب تک آپ بچے کو ایس ایس سی نہیں پڑھاؤ گے آگے کی ڈگری کیسے ملے گی؟ تو بھائیوں ضروری نہیں ہے کہ جو انسان ہو وہ مسلمان بھی ہو، لیکن یہ ضروری ہے جو انسان ہوگا وہ مسلمان بھی ہوگا. جو مسلمان ہوگا وہ انسان. ہر انسان مسلمان نہیں ہے لیکن ہر مسلمان انسان ہے. ہر مسلمان. تو حضور نے پہلے انسان بنایا پھر مسلمان بنایا. مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ابھی ہم انسان بھی نہیں. یہ شہادت ہے. آپ نے یہ انسان کسے کہتے تھے؟ سن لیجیے. انسان خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر. انسان وہ ہوتا ہے کسی کو بھی دکھ میں دیکھو تو بے چین ہو جاتا ہے. یہ انسان ہے. کسی کو بھی دکھ میں، اس سے کتے کا درد بھی دیکھا نہیں جاتا، اس سے چڑیا کی پیاس بھی دیکھی نہیں جاتی. یہ انسان ہے. یہ دنیا میں جتنے گھوم رہے ہیں پہلے ان کو انسان بنے. اگر لوگ انسان بن جائے تو کسی کا گھر نہ جلے، اگر انسان بن جائے تو کسی گھر سے دھواں نہ اٹھے، اگر لوگ انسان بن جائے تو کوئی فاقہ کشی میں نہ رہے. اور اگر لوگ مسلمان بن جائیں، جب انسان بننے پر اتنا امن ہوگا تو مسلمان بننے پر اتنا امن ہوگا. اس لیے ہم ابھی صحیح مسلمان نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو حضور نے پہلے انسان بنا. ہر انسان مسلمان نہیں ہوتا لیکن ہر مسلمان پہلے انسان ہوتا. یہ بہت لمبا موضوع چھڑ گیا، میں اب اس کو سمیٹ دیتا ہوں کیونکہ ہمیں جانا ہے. شاید ادھر دمتری میں رات میں پروگرام ہے تو اس کو وہاں جانا بھی ہے.
تو غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں. انسان نہیں کر سکتا نشہ. جو انسان ہوگا اس کو پتا ہوگا یہ جان اللہ کی امانت ہے. صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں نشے کے متعلق. جو لوگ دنیا میں نشہ کریں گے وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں اٹھیں گے، اور ان کے ہاتھ کے اندر اس وقت جن چیزوں سے وہ نشہ کرتے تھے وہ نشہ کرنے والی چیزیں ہوگی. یعنی ان کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ سارا ثبوت لے کر کے اٹھیں گے. اللہ اکبر. اور جہنمیوں کی شرمگاہوں سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہوگا اللہ تعالیٰ نشہ کرنے والوں کو پلائے گا. وہ کہے گا یہ کیا پلایا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا تم دنیا میں نشہ نہیں کرتے تھے. بہت آگے بہت روایتیں، بہت ایک ایک روایت اور سن لو، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اس کو بیان کر رہا ہوں. اس روایت میں کوئی انسان نہیں حضور تک یہ روایت آنے تک اللہ نے جبریل کو بتایا، اور جبریل نے قسم کھا کے کہا اللہ کی ربوبیت کی قسم یہ بات مجھے اللہ نے بتایا. پھر جبریل نے حضرت میکائیل کو بتایا، میکائیل نے اسرائیل اور اسرافیل کو بتایا، اور پھر حضور تک یہ بات پہنچی، اور حضور نے پھر صحابہ کو بتایا. یعنی اللہ سے یہ چار فرشتے اور پھر حضور. یعنی یہ روایت میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی معلومات میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے، ہوگی کوئی اور، لیکن جتنا ٹوٹا پھوٹا دو چار صفحات یا سطر میں نے پڑھا ہے، بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی روایت فی الحال نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے بعد یہ چار فرشتے روایت کر رہے ہیں اور حضور تک پہنچے. عام طور پہ جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ اللہ اپنے محبوب سے بیان کرتا ہے، بیچ میں جبریل ہوتے، کبھی جبریل بھی نہیں ہوتے. لیکن یہ چاروں رسول ملائکہ مقربین، اب وہ روایت کیا ہے؟ حضرت جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل چاروں فرشتے قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ نشہ کرنے والا بت پرست کی طرح ہے. بت پرست سمجھتے ہیں یعنی بتوں کی عبادت کرنے والوں کی طرح اللہ کے نزدیک. سوچئے کیا بشتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ جو انسان نشہ کرتا ہے، نشہ کرتے وقت وہ مومن نہیں رہ جائے. نشہ کریں گے تو کمائیں گے کب؟ ماں باپ کی خدمت کب کریں گے؟ ہوش ہی نہیں رہتا. تعلیم کب حاصل کریں گے؟ ایجوکیشن پر کب توجہ دیں گے؟ اس وقت تو سازش ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنے مت دو، کیونکہ ان کے پاس ٹیلنٹ اتنا ہے کہ جس دن یہ پڑھیں گے کوئی ٹک نہیں سکے گا. اگر آپ گہرائی میں جاؤ گے، بجلی سے لے کر اور جتنی جدید ترقی یافتہ چیزیں، ان سب کو ایجاد کرنے والا کوئی نہ کوئی مسلمان ہے. جب ہم نے رخ پھیرا ہے 500 سال سے، ہم نے رخ پھیرا ہے تو لوگوں نے ہماری تحقیقات کو اپنے نام کر لیا ہے. یہ کوئی خوش فہمی کی بات نہیں کر رہا. ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں، اینڈ کی طرف جاتا ہوں. جو نوجوان یہاں پڑھے لکھے ہیں، بڑے بوڑھے بھی پڑھے لکھے ہوں گے، حالانکہ میں بہت کم پڑھا لکھا، بلکہ اپنے بزرگوں کی جوتیاں بردار ہوں، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں. لیکن آپ کو ضابطہ بتاتا ہوں، علم صوتیات عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو آواز کا علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علم صوتیات کا ایک ضابطہ ہے، یہ ہمیں سائنس میں پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے تو صوتیات کے علم کا ضابطہ ہمیں سائنس میں پڑھایا جاتا ہے. آواز سنائی کیوں دیتی؟ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے وہ میری بات کی تصدیق کریں گے. الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، مفہوم یہی ہے کہ آواز سنائی کیوں دیتی ہے. آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. یہ ضابطہ ہے. آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، تب آواز سنائی دیتی ہے. اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی، کیونکہ وہاں ہوا نہیں ہے. جب ہوا نہیں ہے تو وہاں آواز سنائی نہیں دیتی. اسی طرح اگر ہم کانچ کے اس طرف بول رہے ہیں تو کانچ کے اس طرف کھڑے رہنے والا آدمی آواز نہیں سن سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کانچ کو پار کر کے ہوا ادھر نہیں جائے گی. تو بات کون پہنچاتا ہے؟ ہوا پہنچاتی ہے.
ہوا کے علاوہ اور کوئی ہمارے الفاظ کو پہنچا، اسی طرح ہم جو بولتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ الفاظ، وہ آواز ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ ضابطے، یہ سب سنایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا؟ اس کو بیان کرنے والا، اس کا موجد کون ہے؟ اس کو پہلے کس نے بیان کیا؟ تو آپ کو حیرت ہوگی، آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، یہ ضابطہ سب سے پہلے جس نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ مظلوم کربلا سید سجاد ولی ابن ولی امام ابن امام سیدنا امام زین العابدین کی ذات ہے۔ ان سے پہلے یہ ضابطہ دنیا کے سامنے پیش کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ہی سے سارے چشمے نکلتے ہیں علم کے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ واقعہ سنتے ہو، غور نہیں کرتے، دنیا غور کرتی ہے۔ ہم تو صرف نعرے میں مصروف ہیں، نعرے اتنے شوق سے لگاتے ہیں کہ ہم اسی نعروں میں بہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے کربلا سے امام سجاد زین العابدین پاک نے بتایا، جس کا نام علی بن حسین تھا اور وہ مولا حسین کے بیٹے تھے اور ان کے دادا باب مدینۃ العلم تھے۔ کیا بتایا؟ جب سب کٹ گئے، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے اور کوئی سہارا نہ بچا، تو امام زین العابدین ہوا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ان القیا ریح الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرا سلام میرے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ یہ ہے علم کی بنیادیں جو آپ کے بزرگوں نے فراہم کی۔ اسی طرح آپ سے پوچھتا ہوں، الجبرا نام ہی بتا رہا ہے کہ چرایا ہوا ہے، انگلش میں یہ الف لام کہاں سے آتا ہے؟ ہندی میں الف لام کہاں سے آئے گا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں الف لام کی خصوصیت ہے، جہاں الف لام لگ جائے تو وہاں پر وہ خصوصیت کا معنی دیتا ہے۔ قلم القلم، کتاب الکتاب، یہ تو پہلے دن کا سبق ہے ہمارے یہاں مدرسے کا۔ تو یہ الجبرا کیا چیز ہے؟ تو پتا چلا یہ اس الجبرا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ کسی کلمے کے منکر کی محنت نہیں ہے، یہ کسی کلمے کے اقرار کرنے والے کی محنت کے نتیجے میں الجبرا ہے۔ اس کا تو ہم سارے علوم قرآن سے نکلے ہیں، پڑھ نہیں رہے ہو، کیونکہ غیبت میں مبتلا، چغلے میں مبتلا، نشے، اور ہمیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا ٹیلنٹ لوگوں کو پتا ہے۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، آپ کے بچوں کے پاس، اس لیے کہ ہم علم کا شہر کون ہے؟ حضور ہے، دروازہ مولا علی ہے، اور ان سے رشتہ کس کا ہے؟ صرف کلمے والوں کا ہے۔ اس لیے جو اپنا سینہ کام کرتا ہے وہ کسی کا نہیں کرتا، جو اپنا دماغ کام کرتا ہے تو کیا ان کے دماغ میں بھوت ڈالو فیس بک کا، ان کے دماغ میں بھوت ڈالو زنا کی فلموں کا، ان کے دماغ میں بھوت ڈالو گندی فلموں کا، سیریلوں کا، اس کا اس کا، کیوں؟ یہ اسی کھلونے میں الجھے رہے، یہ پڑھ نہ سکے۔ بلکہ اب تو یہ بھی ہے کالجز میں باضابطہ طور پر ایسی لڑکیاں داخل کی جاتی ہیں، تمہیں پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں، تمہیں اس لیے داخل کیا جا رہا ہے کہ پڑھنے نہیں دینا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے نا، تو اسی پہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، نہ پڑھوں گی نہ پڑھنے دوں گی۔ یہ اس کا ضابطہ ہے، میں کوئی مذاق نہیں کرتا، نہ پڑھنے آئی ہوں نہ پڑھنے دوں گی۔ محبت کے جہاں سے محبت کرے گی نہیں، محبت کے جہاں سے بھی تیری زندگی برباد کر دے گی۔ اس لیے ہمارے یہاں لڑکی سے دوستی کا کوئی تصور نہیں۔ اگر سگے چچا کی بیٹی ہے نا، اس سے بھی بے پردہ نہیں مل سکتے ہم، ہمارے مذہب کا تقدس ہے۔ سگے ماموں کی بیٹی ہے، بے پردہ اس سے نہیں مل سکتے۔ سگی پھپھی کی بیٹی بے پردہ اس سے، جب پھپھی ذات بہن، ماموں ذات بہن، خالہ ذات بہن، چچا ذات بہن، ہم اس کے ساتھ نہیں بے پردہ گھوم سکتے، اکیلے اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر وہ بالغ ہو جائے تو کوئی اجنبی لڑکی کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے؟ ہمارے مذہب میں اس کی جان، لوگ ہمیں بیک ورڈ کہتے رہے، لوگ ہمیں تقیانوسی کہتے رہے، ہمیں لوگوں سے کیا ہے؟ یہ ہمارے مذہب کا تقدس ہے۔ تو یعنی یہ کہ نہ پڑھنا ہے نہ پڑھنے دینا ہے۔ کچھ لڑکوں کو داخل کیا جاتا ہے، نہ پڑھوں گا نہ پڑھنے دوں گا۔ وہ لڑکیوں کو، جو لڑکیاں آپ کی جاتی ہیں ان کو وہ جھانسے میں پھنستے ہیں۔ یہ ہے، کب سمجھو گے، کب سمجھو گے؟
باطل منصوبوں کو کب سمجھو گے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ خدا کے لیے رحم کرو، تمہیں غلام بنانے کے منصوبے دنیا بنا چکی ہے جب تک ایجوکیشن کی طرف نہیں ہوگی۔ آپ تو کہتے ہیں ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہماری مذہب میں ہر عبادت سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کیا پہلی وحی کا نزول ہی اقرا ہے۔ نون والقلم ہمارے یہاں ہے، نون والقلم ہمارے ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کیوں حضور کیوں آئے؟ حضور آئے سب چیز دینے آئے، لیکن حضور نے سب نہیں بتایا، ایک ہی بات بتائی۔ حضور کیوں آئے؟ کہا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں تمہیں پڑھانے آیا۔ معلم کا کام ہوتا ہے پڑھانا۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔ اب اگر نہیں پڑھ رہے ہو تو حضور تم سے راضی کب ہوں گے؟ حضور پڑھانے آئے، پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور ہمارے ماریرا کے سرکاروں نے تو اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بھوکے رہنا پڑے رہو، بچوں کو پڑھاؤ۔ نوکری نہیں کرانا کوئی بات نہیں، ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اس لیے پڑھاتے ہیں ہمارا بچہ اچھا انسان بنے۔ کیونکہ ان پڑھ کے بولنے میں اور پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ بات پڑھے لکھے کی الگ ہوتی ہے، ان پڑھ۔ ایک حجام تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، لیکن باپ نے محنت کر کے ایک کو پڑھا دیا تھا، دوسرا بدھو تھا، نہیں پڑھا تھا۔ تو لوگوں نے، اب حجام بوڑھا ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی وہ حجامت کرتا تھا، کام کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ چلو ان دونوں بھائیوں کو پورے مجمع میں ذلیل کریں گے۔ کیسے ذلیل کریں گے؟ تو ایک سے پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ تو ان پڑھ جو تھا اس نے کہا میرا باپ حجام ہے۔ سب ہنس دیے، یہ حجام کی اولاد ہے۔ جو پڑھا لکھا تھا اس کو بھی ذلیل کرنے آئے، پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہا میرا باپ وہ ہے جو سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، میرا باپ ان کے بھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اتنا بڑا ہے میرا باپ۔ بات سمجھے؟ پیر صاحب سب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن جب حجامت کرانی ہوتی ہے تو ٹوپی اتار کر کے اس کے سامنے بیٹھ۔ پیر صاحب کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھ سکتا ہے سوائے حجام کے؟ امام صاحب کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھ سکتا ہے سوائے حجام کے؟ بادشاہ کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھ سکتا ہے سوائے حجام کے؟ تو دیکھو ان پڑھ کی بولی اور پڑھے لکھے کی بولی میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ علم آتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ ایک ان پڑھ تھا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر خواب کی تعبیر جان گیا تھا، اور ایک پڑھے لکھے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو بادشاہ نے اسی جو ایسے ان پڑھ جاہل تھا لیکن ادھر ادھر بیٹھ کر کچھ سیکھ گیا تھا خوابوں کے معاملے میں، اس سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کیا ہے میرے خواب کی تعبیر؟ اب ان پڑھ تو ان پڑھ، اور آپ کو صحیح بتایا اس نے، لیکن علم والوں میں اور ان پڑھ قرآن کا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ان پڑھ اور پڑھے لکھے کیا برابر ہو جائیں گے؟ ابھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے سارے دانت ٹوٹ کے کیا تعبیر ہے؟ کہا کہ آپ کے سارے بچے مر جائیں گے، سب گھر والے مر جائیں گے۔ تلوار نکالی اور کرتا اڑا دی، میرے بچوں کے مرنے کی بات کرتا ہے۔ اب وہ ایک پڑھے لکھے کو بلائے گا، اس ظالم نے میرے بچوں کے مرنے کی بات کی، صحیح کہا اس نے، صحیح تعبیر تھی، سارے دانتوں کا ٹوٹ جانا صحیح تعبیر تھی۔ لیکن پڑھے لکھے کو بلا کر معبر کو پوچھا کیا تعبیر؟ کا بادشاہ سلامت مبارک، بادشاہ سلامت مبارک ہو، اللہ آپ کو آپ کے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ دیکھ رہے بات وہی ہے، لیکن ان پڑھ نے کہی کہ تمہارے گھر کے سارے گھر والے مر جائیں گے، اور پڑھے لکھے نے کیا کہا؟ مبارک ہو، اللہ آپ کے گھر والوں میں سب سے زیادہ عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کی جھولی بھر دی گئی جواہرات سے۔ کیا بات کہی ہے؟ یہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے پڑھو، پڑھاؤ۔ پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز، ان پڑھ کے کھانے کے انداز فرق پڑتا ہے۔ پڑھے لکھے کی زندگی گزارنے میں
ان پڑھ کی زندگی میں ظرف ہے. ان پڑھ اگر کوئی تھیلی، کوئی چھلی، کوئی پیکٹ پھاڑے گا، کھا کے وہیں پھینک دے گا. جو واقعی پڑھا لکھا ہوگا ایسا نہیں کرے گا، وہ اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن کے اندر ڈالے گا. یہ بھی فرق ہے. اس لیے پڑھاؤ بچوں کو. 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے محنت کرو، 10 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت پڑھاؤ، اس سے علم اور نور. آخری بات، اب یہ سب گناہ تو ہم کر رہے ہیں، اس سے نجات کی کیا صورت؟ ورنہ آپ تو کہیں گے نا کہ آپ رونا تو بہت رو چکے، حل کیا ہے؟ یہی میرا عنوان تھا، حل کیا ہے، اور وہ آخری میں عرض کرنا ہے اور ختم کرنا ہے بات کو. اگر آپ کہیں تو کہہ دوں. حالانکہ میں اپنے وقت سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو چکا ہوں، لیکن اب آپ لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں تو میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں. حل کیا؟ سارے گناہوں سے نجات کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا. اگر اپنے بچوں کو گناہ سے بچانا ہے، خود کو گناہ سے بچانا ہے، گناہ کا خاتمہ کرنا ہے، ایک ہی کام کرو، نماز پڑھو. اگر تم نماز پڑھو گے تو نماز کی برکت ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. اب کچھ لوگ یہاں پر سوال کھڑا کریں گے، حضرت 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، گناہ سے رکتے نہیں. میں نے کہا وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے. جس دن نماز پڑھ لیں گے، جس دن نماز پڑھ لیں گے اس دن گناہ سے رک جائیں گے. جس دن آدمی صحیح نماز پڑھ لے، ایک سجدہ بھی اس کی زندگی بدل دیتا ہے. ایک نوجوان کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گناہ کرتا ہے. تو آقا نے فرمایا کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھتا ہے. آقا فرماتے اگر وہ نماز پڑھتا ہے، ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے. دعا کرو اللہ زندگی میں کم سے کم ایک سجدہ وہ دے. میں پوری زندگی کی نماز کی، اللہ ہمیں پوری زندگی میں ایک سجدہ وہ دے دے جسے وہ پسند کرتا ہے. زندگی بدل جائے گی. پڑھتے رہو. جیسے ہوتا ہے نا، کان کھودتے رہو. کان جو ہوتی ہے کھدان، کھودتے رہو. آپ لوگ تو زیادہ جانتے، کوئلے کے آس پاس رہتے ہو. کھدان کھودتے رہو، ایک دن ہیرا ہاتھ لگی جائے گا. زمین کھودتے رہو، پانی لگی جائے گا. ایسی نماز پڑھتے رہو، ایک سجدہ وہ مل ہی جائے گا جو یار کو پسند ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں. آئیے وہ سجدہ کیجئے. نماز اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو پڑھائیے. نماز کی برکت سے وہ گناہوں سے نکل جائے. اور اگر نماز نہیں پڑھاؤ گے، آقا فرماتے ہیں سب سے سخت ترین عذاب اگر کسی کو ہوگا، بے نمازی کو ہوگا. جو آخری بات اس کرنے چلا تھا بہت خوبصورت ہے، اسی پہ اینڈ کرتا ہوں. اگر بہنیں موجود ہوں ان کی بھی توجہ، اور اگر وہ موجود نہیں تو گھر جا کے ان کو سنانا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، جب بھی کسی کو دیکھتے کہ یہ پاپی ہے، گنہگار ہے، تو اس پہ محنت کرتے کہ وہ نمازی بن جائے. اور نماز کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت ہے. کسی عبادت کی اللہ نے اتنی تلقین نہیں کی جتنا نماز کی ہے. پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. نماز سے اللہ کو اتنا پیار ہے، روزے کا حکم زمین پہ بھیجا، حج کا حکم زمین پہ بھیجا، صدقات، زکات، علم سب کا حکم زمین پہ بھیجا اور جبریل کے ذریعے بھیجا. لیکن جب نماز دینا ہوئی تو زمین پہ نہیں بھیجا، محبوب کو اپنے پاس بلایا اور جبریل کے ذریعے نہیں دیا، ڈائریکٹ تھا. اور بتایا کہ یہ سجدہ وہ ہے جو ڈائریکٹ مجھ سے کنیکٹ کر دیا. یہ نماز ہے جس کی زندگی میں آقا فرماتے ہیں الا لا دین لمن لا صلاۃ او کما قال الاسلام، کہ اس کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں. یعنی نماز چھوڑ کر ہم سچے مومن اور سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. بہت معذرت کے ساتھ جلسوں میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، کیا فجر کی نماز میں بھی ایسے آتے ہیں؟ لوگ زیادہ آتے ہیں تو میں خوش ہو کے دعا دیتا ہوں کہ اچھا ہے زیادہ لوگ سن رہے ہیں، لیکن میرا کلیجہ جلسوں کی پبلک دیکھ کے ٹھنڈا نہیں ہوتا. کب تک؟ جب تک فجر میں بھی ایسے نہیں آؤ گے جیسے جلسے میں آتے ہو. تمہارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جس کو دیکھتے یہ پاپی ہے، گنہگار ہے، محنت کرتے کہ وہ نمازی بن جائے. کیونکہ نمازی بن گیا اللہ اسے نیک بنا دے گا. نماز نیک بناتی. قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے. قرآن نے جو کہہ دیا ہمارا ایمان ہے.
بچے آوارگی کرتے ہیں، بچیاں کہنا نہیں مانتے، گھر میں نماز کا ماحول بنائیے، نیک بنے گا۔ کہتے ہیں کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مصر میں ایک وقت ایسا آیا کہ ایک خوبصورت لڑکی، بہت حسین و جمیل لڑکی، رقاصہ نچنیہ تھی، نچنیہ رقاصہ، اس کو رقص کرنے والی، ناچنے والی، جیسے آج فلمیں وغیرہ ہے، اس وقت تو یہ سب نہیں تھے۔ تو لوگ عیاشی اور آوارگی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، لڑکیوں کو، عورتوں کو نچاتے تھے، ان کا ناچ دیکھتے تھے۔ وہ لڑکیاں ناچتی بھی تھی اور گاتی بھی تھی، اس کو رقاصہ کہتے تھے، نچنیہ۔ جیسے آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے، اس وقت تو مجرے ہوتے تھے، اور وہ بھی حرام تھے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس کا ناچ اتنا پر اثر تھا کہ پورا مصر اس کا دیوانہ ہو گیا۔ تو چند اچھے لوگ ہوتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ بے چین ہو گئے، یہ لڑکی تو ناچتی ہے، گاتی ہے، شراب کی محفل چلتی ہے، تو ہمارے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، اور کریں کیا؟ کہ اس پہ کوئی زور تو اپنا چلتا نہیں، کوئی بہت مالدار ہے، کوئی زور نہیں چلتا۔ بادشاہ تک اس کا دیوانہ ہو گیا۔ تو وہ ایک ولی کے پاس آئے، اور اس وقت کے ولی کا نام تھا حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت خوبصورت تھے، اور بہت اچھا قرآن پڑھنے والے۔ اولیاء اللہ تو اچھا پڑھتی ہیں، لیکن ان کی ایک انفرادی شان تھی ذوالنون مصری۔ حضرت ذوالنون کے پاس آئے، لیکن ذوالنون، وہ لڑکی نے پورے مصر کو برباد کر دیا ہے، بادشاہ تک دیوانہ ہو گیا، لڑکے تو بالکل اس کے دیوانے، پوری رات محفل چلتی ہے، اور شریف گھرانوں کے بچے بھی بگڑ رہے ہیں۔ آپ کچھ کیجیے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس کو کسی طرح مصر سے باہر۔ وہ اللہ والے لوگ، اللہ والے جو ہے نا، وہ مریض سے نفرت نہیں کرتے، وہ مرض سے نفرت۔ تو اللہ والے لوگ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ اگر ڈاکٹر ہی مریض سے نفرت کرنے لگے، علاج کون کرے گا؟ بلکہ ڈاکٹری کا اصول تو یہ ہے کہ جتنی بیماری بڑھتی جاتی ہے لوگ دور کر دیتے ہیں، لیکن جتنی بیماری بڑھتی ہے ڈاکٹر اتنا قریب کرتے ہیں۔ سردی زکام ہے، دوا دے کے گھر بھیج دے گا، لیکن اگر ٹائیفائڈ ہو گیا، چکن گنیا ہو گیا، تو کیا کرے گا؟ اب گھر نہیں بھیجے گا، اپنے ایڈمٹ کرے گا، کیونکہ بیماری بڑی قریب کر لیا، اور بیماری بڑی تو ایڈمٹ سے پھر آئی سی یو کے اندر بلا لے گا۔ یعنی جتنی بیماری بڑھتی جائے گی اتنا قریب کرتا جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر ہے نا۔ تو صوفیہ بھی ایسے ہی، جو جتنا گنہگار ہوتا تھا اس سے اتنا زیادہ قریب ہوتے جاتے ہیں تاکہ اس کا علاج کر سکے۔ آج ہم لوگ گنہگار ہو کے گناہ سے نفرت نہیں کر رہے، گنہگار سے نفرت کریں۔ واہ، اصول دیکھیے ذرا، ہمارا حال ہو گیا، خود سود کھائے گا، ہاں، اور پھر یہ بھی کہے گا کہ وہ فلاں تو ایسا ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ سید المعصومین گنہگاروں سے محبت کرتے تھے، گناہ سے نفرت تھی، گنہگار سے محبت، اور ہم گنہگار گناہوں میں ڈوب کے بڑی بڑی باتیں کرتے۔ بہرحال ذوالنون مصری نے کہا کہ اس کو مصر سے نکال۔ وہ اللہ والے تھے، صوفی بزرگ، انہوں نے کہا تمہارا مقصد کیا ہے؟ ماحول کو ختم کرنا ہے اس کے ناچنے کا، یا اس کو شہر سے باہر کرنا؟ مقصد بتاؤ۔ مقصد یہ کہ وہ ناچنا بند کرے۔ کہا پھر تم یہ نہ کہو کہ میں کیا کروں، میں بتا کر لوں گا، کیونکہ اگر ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا، وہ کہیں اور جا کے ماحول خراب کرے گی، وہاں تھوڑی ذوالنون مصری ہوگا، تو ماحول تو یہاں کا یا وہاں کا سب ہمارا ہی ماحول ہے، اس لیے میں ناچ بند کرا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ ذوالنون مصری نے ان کو بھیج دیا، وہ سب مطمئن ہو گئے۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا بیٹا جا، اور جا کر کے اس نچنیہ سے پوچھ کہ ایک رات میں جب وہ محفل سجاتی ہے تو پوری رات میں وہ کماتی کتنا ہے، اور وہ جتنا کہیں اتنا اس کے ہاتھ میں رکھ دینا۔ ایک رات کی رقم، یعنی اگر 100 لوگ مل کے اس کا ناچ دیکھتے ہیں تو 100 لوگ مل کے جتنا دیتے ہیں اتنا اکیلے اس کو اپنے دے دیں، لیکن اس سے کہنا کہ آج رات تو ناچے گی نہیں، کیونکہ تجھے تو رقم سے مطلب ہے، رقم جب ہم نے دے دیا تو آج کی رات تیری ہمارے ساتھ گزرے گی۔ اس کا کہہ دینا آج تیرا عام ناچ نہیں ہوگا، آج کی رات ہمارے ساتھ۔ وہ گیا،
جانے کے بعد پوچھا کہ ہمارے پیر و مرشد پوچھ رہے ہیں اچھا مرید بھی کیسا تھا؟ نچنیا کے پاس بھیجا پیر صاحب نے، تو وہ گیا بھی اور سب طے تمام کر کے آیا. آج کا مرید ہوتا تو پہلے بیعت توڑتا. پیر صاحب کو کیا ہو گیا، سٹیات تو نہیں گیا بیٹا، ایسا کہتا ہے. یہ حال ہے، استغفر اللہ، یہ حال. اب مرید بھی بھائیو، جو قوم اللہ رسول کی بات نہیں سنتی وہ پیر کی کیا بات سنتی. بلکہ اب پیری مریدی بھی جو نوجوان لوگ کرتے ہیں وہ ایسی تقریر پسند آ گئی مرید ہو گئے، جبے کا کلر پسند آ گیا مرید ہو گئے، امامے کی خوبصورتی پسند آ گئی مرید ہو گئے. بھائیوں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک آدمی 8-8-10 لوگوں کا مرید ہے ہمارے یہاں. پیر لوگوں کو تو کچھ نہیں کہتا، وہ ہمارے بزرگوں کی جوتی سلاخوں پہ، لیکن آپ میں سے تو آپ کی اصلاح کرنا. یک گیر محکم بنی، ایک در پکڑو مضبوط پکڑو. آپ کا پیر سنی سے العقیدہ پابند شرع ہے تو آپ کو خسرو بننے کی ضرورت ہے. آپ کا پیر محبوب الہی ہے. سب ملتا ہے، سب ملتا ہے، مضبوط پکڑو. میں صرف شکر کے لیے تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں. جس دن سے میں مرید ہوا ہوں میں نے اپنے پیر کا نام جو ان کا اصل نام کبھی بے وضو نہیں لیا. الحمدللہ آج اس کی برکتیں میں دیکھتا ہوں کہ جب مرشد کے نام کی ادب کی یہ برکتیں ہیں تو رسول اللہ کے نام کی ادب کرنے کی کیا برکت ہے. پیار سب سے کرو، محبت سب سے کرو، تعظیم سب کی کرو، خدمت سب کی کرو. پیر ایک ہی ہونا چاہیے، پیر بدلتے مت رہو. پیر صاحب شادی میں نہیں آئے تو بیعت توڑ دی، بیماری میں دیکھنے نہیں آئے تو بیعت توڑ دی. یہ سب چیزیں اچھی نہیں، بلکہ پیر اور مرید کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے. یہ چیز بہرحال وہ مرید تھا، واقعی مرید تھا. تو گیا بھی، طے تمام بھی کیا اور واپس آیا. اور آپ کہتا ہے حضرت وہ تو بڑی گھمنڈ کے ساتھ گردن کو جرجری دے کر کے، یعنی کہ اس کا تیور بتا رہا تھا کہ آج ذوالنون جیسا ولی تسبیح مصلی چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے. اتنا یقین تھا مرید کو اپنے پیر پر. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، مصلی کندھے پہ ڈالا اور کندھے پہ ڈال کے اس کے پاس گئے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کو سلام کیا. السلام کر کے جب اس نے حضرت ذوالنون، وہ بھی بڑے خوبصورت ذوالنون مصری کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بیٹی آج ہم نماز پڑھ، ہر آنے والا تجھے نچاتا تھا، بیٹی بیٹی آج ہم نماز پڑھ. اس نے کہا مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں. کہا ہمارے مذہب کا یہی انداز ہے، اگر کوئی عمر سے چھوٹی لڑکی مل جائے تو ہم اسے بیٹی کا درجہ دیتے ہیں، برابر کی ملے تو بہن سمجھتے ہیں اور اگر بڑی ملے تو ماں سمجھتے ہیں. چوتھا کوئی نظریہ ہمارے پاس شادی سے پہلے کا نہیں ہے. اس نے کہا میں تو مسلمان گھر میں تھی، میری ماں جوانے میں بیوہ ہو گئی، میں بچپن میں یتیم ہو گئی، کسی نے ہمارا سہارا نہیں بنا تو میری ماں نے مجبور ہو کے مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا. بچپن سے ناچتے ناچتے آج اتنی بڑی نچنیاں بنا کہ آج میری جوانی میں آپ کہنے کہ میں نماز پڑھی. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آگے بڑھنے سے پہلے لوگ یوں ہی نہیں بگڑتے، لوگ یوں ہی نہیں بگڑتے. جب ان کا کوئی سہارا نہیں بنتا ہے تو مجبوریاں انسان کو بگڑتی ہیں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آج آپ کو بچیوں کے مرتد ہونے کا بڑا دکھ ہے، لیکن کوئی دکھ نہیں ہے. آپ کو صرف آپ کو ویڈیو کلپیں ایک سے دوسرے تک شیئر کرنے کے اتنا ہے بس، یا جلسوں تک آپ کا ہمارا درد ہے. درد بھری تقریر کرنے یا سننے سے کبھی انقلاب نہیں آتا جب تک کیا میدان عمل میں نہ جائے. لوگ یوں ہی مرتد بگڑنا اور یہ سب نہیں ہوتا. جسم بیچنے تک لوگ یوں ہی نہیں پہنچتے، مجبوریاں لے جاتے ہیں. آج ہم کسی کو کوپریٹ نہیں کرتے، نہیں کرنے کا. بیٹی کی منگنی میں 5 لاکھ تو ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کسی یتیم لڑکی کے سر پہ ہم دوپٹہ نہیں ڈال سکتے. ہاں یہ بات بھی آپ سے بہت کہہ دوں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہو تو معذرت چاہتا ہوں. ہم جلسوں پر 16 لاکھ روپے تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں اس کی مدد نہیں کر سکتے. کل ایک بزرگ کا فون آیا، انہوں نے کہا سید صاحب ہمارے جلسے میں آ جائیں. ہم کم سے کم 16-17 لاکھ روپے اپنے جلسے میں خرچ کرتے، آپ کو آنا ہے. میرے پاس تاریخ نہیں تھی، میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں. یوں بھی میں بہت خرچیلے جلسے میں جانا پسند نہیں کرتا.
بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ دور سے مقرر بلائے نہیں کرو، اپنے علاقے کے جو بعمل علماء ہیں اور جو اچھے نعت خواں انہی سے پڑھوا کر کے جلسہ کیا کرو، جلسے کے خرچے کم کر کے اپنی قوم کی ضرورت پہ خرچ کیا نہیں، ایک ایک مقرر کو آپ 50-50 ہار پہناتے تھے، نہیں پہنے تو آپ ناراض ہوتے۔ ابھی میں آ رہا تھا، تقریباً 3 جگہ میرا استقبال ہوا، آپ کی سرحد میں داخل، مجھے اس ناراضگی نہیں، میں آپ کے پیار کی قدر کرتا ہوں، لیکن بہرحال آپ کو سکھانا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تینوں جگہ کے استقبال کے پھول ہار ملا کر کے ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 60 ہار، کم و بیش 60 ہار مجھے پہنا ہے، اور وہ ہار میں نے پہن کر ایک سیکنڈ میں اتارا ہے، کیونکہ میں پہن کے گھوم بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ پہن کے گھومنے والی چیز تو ہے نہیں۔ اگر وہ 60 ہار میں سے ایک ہار 50 روپے کا بھی تھا تو کتنی رقم ہوگی؟ کیا آپ کے اس علاقے کا نام کیا؟ آپ کی سرائے پالی میں کوئی ایسا گھر اس وقت نہیں ہوگا جس میں کھانا نہیں ہوگا تو ماں بچے کو کہہ رہی ہوگی کہ بیٹا بھی دوپہر میں پانی پی کے صبر کر لے یا چائے پی لے، شام تک انتظام کر کے تجھے کھانا کھلا دوں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو بھی میرے لیے انسانیت کے تقاضے کے مطابق 60 ہار پہننا درست نہ تھا، اور نہ آپ کا پہنانا درست تھا۔ بھائیوں، آپ کے اماموں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے، اور 1 گھنٹے کے لیے جس مقرر کو آپ نے سید کو بلایا اس کو آپ 60 ہار پہنا رہے، جبکہ وہ 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں ہوتا ہے۔ اگر اسی ہار کی قیمت بچا کر آپ اپنی مسجد کے امام کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں حضرت یہ آپ کے بچے کی اسکول کی فیس ہے، اس سے زیادہ آپ کو ثواب ملتا، مجھے ایک ہی پہنانا کافی تھا۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، لوگ میری باتوں کا مس یوز کرتے کہ یہ منع کرتا ہے، اس کو پھول سے نفرت ہے، بزرگوں سے باقی واللہ نہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے کیسے، اور بالخصوص بزرگوں میں بھی ہم فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم اس سے کیسے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا ہی مقدر ہے، اس زندگی میں بھی پھول ہے، بعد موت بھی پھول ہے۔ لیکن اتنا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، بتاؤ کہ کیا آپ اپنے مسجد وہ رقم بچا کر آپ اپنے مسجد کے نام کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے؟ لیکن نہیں رکھو گے آپ، اس لیے کہ ہمیں نام نمود کی عادت پڑ گئی۔ ذکر ہونا چاہیے نا کہ 60 ہار امین القادری کو فلاں بستی والوں نے پہنایا تھا۔ استغفر اللہ، بہت معافی چاہتا ہوں، برا مت ماننا۔ برقع پہن کے سگنلوں پہ ہماری بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 1-1 لاکھ روپے کی چادر چڑھا رہے ہیں، اور قوالی کرتے ہیں عرس میں تو لڑکی اور لڑکے کا مقابلہ کراتے ہیں، اور 1-1 سیٹ 30-30 ہزار روپے لٹاتا ہے۔ جائز ناجائز کا بھی میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ میں مفتی نہیں، لیکن میں صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کی بیٹیاں لاجوں میں بک رہی ہو اور اس قوم کے سیٹ لوگ قوال اور قوالن کے مقابلے پہ 30-30 ہزار روپیہ لٹا رہے ہیں، تو کیا ان سے قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا؟ جن بچیوں کے جہیز کے پیسے اس کے ماں باپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ بچی گھر میں 30 سال کی ہو گئی ہے، اس کو کوئی رشتہ نہیں آتا غربت کی وجہ سے، تو وہ لڑکی مذہب بدل کر مرتد ہو رہی ہے، اور ہم جلسوں میں 16 لاکھ روپے خرچہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی بیٹی مرتد ہوتی ہے؟ یہ غربت ارتداد تک لے جا رہی ہے، ہم نہیں سوچتے ہمارے پاس کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں۔ ہم نے جلسوں کو شادیوں کا رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے جلسہ کرو، لیکن جتنا کنٹرول کر سکتے ہو۔ بھائیوں، ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، ہم اس کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سنیوں کے پاس پیسے نہیں، میں نے کہا جتنا رقم سنی خرچ کرتا ہے کوئی نہیں خرچتا، لیکن ہم سدھرنا نہیں چاہتے۔ جلسہ ہمارا شوق ہے، جلسہ شوق نہیں، جلسہ عبادت۔ صرف اتنا اندازہ کرو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ایک لڑکی لاج میں
کسی زنا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ رات گزارتی ہوگی، ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن نبی تو جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے گناہ مجھے تڑپاتے ہیں بے چین کرتے ہیں۔ بھائیوں ہم سے پوچھو 50 اور 60 ہاتھ پہننے والے سید سے بھی پوچھا جائے گا، تمہیں پہنانے سے والوں سے ایک پہنو ہے، اور اپنے ارد گرد دیکھو یتیموں کا خیال، بیواؤں کا خیال، غریبوں کا خیال۔ سرکار کو سے پاک کہتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کیا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں تو مجھے کہاں ملے گا؟ ارشاد ہوا میرے غریب بندوں میں مجھے تلاش کر تو مجھے وہی پالے گا۔ آج ہم نے غریبوں کو نکال کے پھینک دیا ہے اور دوسرے لوگ اسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے غریبوں پہ محنت کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ ارتداد صرف جلسوں کی درد بھری تقریروں سے اس کا حل نہیں ہے، آپ کو غریبوں کا سہارا بننا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس مت کرو، میں چادر چڑھانے کا بھی مخالف نہیں، الحمدللہ غریب نواز ہو، محبوب الہی ہو، مقدوم سننا ہو، میں اپنے آقاؤں کے آ جاتا ہوں، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، میں چادر لے کے جاتا ہوں الحمدللہ، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جتنا کرنے کی اجازت ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ مت کرو، اس سے زیادہ مت کرو۔ ہمارے اللہ نے سنیوں کو بہت دل دیا ہے، سنیوں کا پیسہ جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا اوروں کا نہیں ہوتا، تمہارے پاس بہت بڑے دل ہے، لیکن اس کو طے کرو کہ خرچ کہاں کرنا ہے، تعلیم پہ کرنا ہے، غریبوں پہ، اور خاموشی سے کرو، خاموشی سے کرو، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی یتیم روتا ہے نا تکلیف سے تو یتیم کا رونا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ بہرحال چلے بات پور نکل گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ذوالنون مصری نے اس لڑکی سے کہا بیٹی ہم نماز پڑھیں گے، کہا حضرت کبھی کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، بچپنا تھا، میری ماں جوانی بیوہ ہو گئی، مجبوری میں اس نے مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا، آج بچپن سے ناچتے ناچتے میں اتنی بڑی نچنیاں ہو گئی، آج آپ میرے پاس آئے، لیکن مجھے تو نماز آتی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جیسا کروں گا صرف ایسا کر لیں۔ آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا، اس نے وضو کیا اور حضرت ذوالنون مصری آگے کھڑے ہوئے، اس کو کہا بیٹی تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور میں جیسا کرتا ہوں میری نقل کرو۔ حضرت ذوالنون مصری نے تکبیر کہی، اس نے بھی ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہی۔ ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا، قرآن کی شان ہے آج بھی، اگر کوئی دل سے قرآن پڑھے تو قرآن آج بھی انقلاب پیدا کرتا ہے۔ فاروق اعظم جیسا بطل جلیل اگر اسلام کو ملا ہے تو وہ کسی کے قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ اقبال نے کہا تھا بہنیں قرآن پڑھتی ہے تو عمر جیسے لوگ اسلام کو ملا کرتے ہیں۔ آج بھی اگر بہنیں قرآن پڑھنے لگے، کوئی عمر تو نہیں مل سکتا مگر پرتبے عمر ضرور مل سکتا ہے۔ بارہ اس بہن نے قرآن پڑھا لیا ہوگا تو ذوالنون مصری نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کی تاثیر ہے، جب کوئی قرآن سنے دل سے رو پڑتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں رویا تھا، ذوالنون مصری کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، قرآن پڑھتے جاتے تھے تو وہ لڑکی روتی جاتی تھی، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ کہتے ہیں کہ جب لوہا گرم ہو جائے ہتھوڑا مار دینا چاہیے، اس کی ہچکیاں اور سسکیاں نکل رہی تھی، وہ ہمک ہمک کر رو رہی تھی۔ ایسے میں ذوالنون مصری نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لیا، اور رکوع کے بعد جب سجدے میں سر رکھا زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے اور دل میں کہہ رہے تھے اللہ بہت محنت کر کے اور اپنی عزت کو خطرے میں ڈال کر اس کو یہاں تک لایا ہوں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے، اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دوسرا سجدہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہ کرا سکے گی، مولا میں یہاں تک لایا ہوں، اس کے آگے تیری رحمت سنبھال لے تو تیرا احسان ہوگا۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نماز پوری ہوئی سلام پھیرا تو کوئی موجود ہی نہ تھا، لوگ کہتے تھے رقاصہ کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی، سب کہتے تھے کہاں گئی۔ چند دن گزرے، اتنی مشہور رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی، کسی کو نہیں پتا ساری دولت چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، یار کی آشنائی کی لذت جس کو مل جاتی ہے وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ رقاصہ گم ہو گئی، قصہ پارینہ بن گئی، کسی کو کچھ خبر نہیں۔ برسوں بیت گئے، ایک دن ذوالنون مصری تہجد کے بعد وظیفے میں مصروف تھے، جھپکی لگی تو کیا دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ذوالنون
میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میری خوشی چاہتے ہو اور مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، چاہتے اس کے جنازے میں شرکت کرو، فلاں فلاں غار میں اس وقت اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ ذوالنون آنکھ کھلی، فجر کا وقت تھا، نماز پڑھی، جیسے غار کی طرف گئے، پرندے اس کی لاش کی حفاظت کر رہے تھے، منڈلا رہے تھے، جیسے گئے، خدا کا کون سا دوست ہے جس کے جنازے میں شریک ہونے سے ذوالنون سے یا راضی ہو جائے گا؟ آخر یہ کون مقرب بندہ ہے؟ جیسے ہی میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ وہی رقاصہ تھی جس کو چند دنوں پہلے، چند سالوں پہلے ذوالنون نے بڑے جتن سے سجدہ کرایا تھا۔ چہرے پہ کپڑا ڈالا، عورت ہے، غسل کے لیے عورتیں چاہیے، کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے، جنازے کے لیے کچھ مرد چاہیے، واپس پلٹے مصر اور عورتوں کو ساتھ لیا، مردوں کو ساتھ لیا، اللہ کے دوست کے جنازے میں چلو۔ جب وہاں پہنچے کوئی میت اور لاش نہیں تھی، ایک رکا پڑا ہوا تھا۔ ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں، ہم کفن دفن کبھی ان کو محتاج نہیں کرتے، ہم کفن دفن کبھی ان کو محتاج نہیں کرتے، انتظامات ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمہیں بتانا تھا، ذوالنون آئے، بڑے پریشان تھے، اللہ سے کہتے تھے مجھے پتا تو چلے، مجھے پتا تو چلے۔ سوئی تو خواب میں اس کو جنت کے باغ میں دیکھا، پوچھا سچ بتانا یہ مقام کیسے ملا؟ ذوالنون تمہارے پیچھے ایک سجدہ خلوص دل سے کیا تھا، بس اسی ایک سجدے کی برکت سے اللہ نے مقام ولایت عطا کیا۔ یہ نماز ہے، رقاصہ جیسی عورتوں کو ولایت کا مقام ملتا ہے۔ آئیے ہم بھی نماز کی طرف آئے، نماز کے پابند بنے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے ظہر نہیں پڑھی ہے، کل سے نہیں ابھی سے پہلے جا کے ظہر پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج سے نماز شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں ساتھ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، میرے مولا کے نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سلام ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سلام ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ الفاتحہ۔
الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله مع كل شيء الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ پاک سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہے سید المعصومین کا واسطہ پنجتن پاک کا خلفائے راشدین کا حضور غوث الاعظم دستگیر سرکار غریب نواز کا واسطہ مولا ہم سب کی مغفرت کر دے تیرے چہیتوں کے تیرے پیاروں کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما دے اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں تو غفار مولا ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے مولا ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کی کتنی سانسیں بچی ہوئی ہے مولا یہاں سے رکھنے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئے بندوں میں فرما دے بے حساب مغفرت کر دے مولا بے حساب مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت کر دے مولا ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا تجھ پر تیرے حبیب پر کامل یقین عطا فرما ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما شکوک و شبہات سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمیں نمازی بنا دے پرہیزگار بنا دے متقی بنا دے ہماری نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرما مولا اذان ہو تو ایسی بے چینی اور بے قراری دے مولا جب تک نماز نہ پڑھے ہمارے دلوں کو سکون نہ ملے ہمارے دلوں کو چین نہ ملے ہمارے سجدوں میں اثر پیدا کر دے ہمارے سجدوں کو مقبول کر دے مولا تیرے مقبول بندوں کے صدقے ہمیں بھی تیرے اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں مقبولیت نصیب فرما یا اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں سے گھین عطا فرما یا اللہ پاک میرے محبوب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی پوری دنیا میں مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا جو جس مصیبت میں جو جس تکلیف میں سب کی مصیبتیں دور کر دے سب کی تکلیفیں دور کر دے سب کی بلائیں دور کر دے میرے آقا کی امت میں کوئی بھی پریشان حال اللہ سب کی پریشانی دور کر دے جو بیمار ہے وہ شفا دے دے جو مقروض ہے بار قرض سے نجات دے دے جن کی بیٹیوں کو بیٹوں کو رشتے نہیں اچھے رشتے عطا کر قوم کی ہر بیٹی کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا کر جن کی گود خالی ان کی گود بھر دے جو بیٹے چاہتے بیٹے دے دے جو بیٹیاں چاہتے بیٹیاں دے دے یا اللہ ہمیں تجھے اولاد دی ہماری اولادوں کو خیر سے لمبی عمر عطا فرما ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن کے ماں باپ حیات اللہ ہم سب کے ماں باپ کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر نور عطا فرما یا اللہ تو کریم ہے مولا کرم کر دے یا اللہ اس محفل کے سجانے میں جن بھائیوں نے بہنوں نے کوششیں کی حوصلہ کیا مولا جس طرح کی بھی محنت کی ہمارے علماء موجود ہیں عوام بھائی موجود ہیں یا اللہ سب کی محنتیں قبول کر لے یا اللہ سب کو تیری شان کے لائن بہتر صلات فرما ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما فتنہ کرنے والوں کو مولا فتنے میں گرفتار فرما یا اللہ فتنہ کرنے والوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کا معاملہ فرما یا اللہ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا مولا ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے جب موت دے تو ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما قیامت تک ہماری نسلوں میں ایمان والے اور عاشقان رسول پیدا فرما الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان قلم خاتمہ
اگر دعوتم رکنی و قبول منو دست زمان آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و السلام علیک یا جد الحسن والحسین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ۔ میری گزارش ہے آپ کی محبتوں کی قدر کرتا میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گیا اور ابھی ہمیں اور بھی جو ہے یہاں کچھ آدھا پون گھنٹہ اور لگے گا شاید، تو ہمیں آگے جانا ہے، سفر کرنا ہے۔ اگر ہم سب سے ملاقات کریں گے تو پھر وہاں پہنچنے میں لیٹ ہو جائیں گے، تو گزارش ہے کہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، جواب دے دیں اور ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، بڑی نوازش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستہ حضرت تشریف رکھیں، گاڑی یہاں پہ راستہ چھوڑ دیجیے اور گاڑی کو آنے دیجیے، یہیں سے حضرت روانہ ہوں گے۔ گزارش ہے